اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی سختی۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کسی کے لیے موت کی آسانی نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کو وفات خوب ان آنکھوں سے دیکھی ہے۔ نیز آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وفات کی حالت میں دیکھا، جن کے پاس ایک پیالہ رکھا تھا اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈال کر اپنے منہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، خداوند موت کی سختی مجھ سے دور فرمانا۔ اس حدیث کے متعلق صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے ہاتھ تر کر کے چہرے پر پھیرتے تھے تاکہ فی الجمل موت کی گرمی دفع ہو۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف ہونے کے متعلق شارحین حدیث نے بہت سی وجہ لکھی ہیں، جن میں ایک سب سے زیادہ تسلی بخش وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مباد امت کے مومنین و مومنات اپنی سختی موت دیکھ کر گھبرا نہ جائیں اور گونا انہیں تسلی رہے اور صبر سے کام لیں تاکہ سختی موت میں آسانی ہو۔ حضرت یحییٰ ابن سعید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول کے زمانے میں ایک شخص مرگ مفاجات میں یکایک مر گیا تو ایک شخص نے اس کی نسبت کہا کہ کیا مبارک موت یہ شخص مرا ہے کہ نہ تو کسی مرض میں مبتلا ہوا اور نہ کسی قسم کی اس پر تکلیف ہوئی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، وائے ہے تجھ پر، کس اعتبار سے تو اس کے یکایک مرنے کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ یاد رکھ اس بات کو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی موت اس حال میں بھیجتا کہ وہ بیماری اور سختی میں مبتلا ہوتا تو اس کی زندگی بھر کی برائیاں اور معاصی دور ہو جاتی۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بیمار ہو کر مرتا ہے وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچتا ہے اور عذاب قبر سے اسے نجات ملتی ہے اور ہمیشہ صبح و شام اس کو روحانی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ نیز حضرت انس رضی اللہ ایک حدیث قدسی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنی شان کبریا کی، جب میں کسی کی نسبت یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی بخشش اور رحمت میں لوں تو دنیا سے اسے اس حال میں اٹھاتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنی تمام معصیت اور گناہوں کا بدلہ پا چکتا ہے اور قسم قسم کی بیماری اور طرح طرح کی تنگی میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ نیز حضرت ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ جو اپنے بچھونے پر مرے ہیں اور وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں آپس میں جھگڑا کریں گے۔ شہداء کہیں گے کہ خداوند، ہم نے تیری راہ میں شہید ہوئے اور یہ لوگ اپنے بچھونے پر طاعون وغیرہ سے مرے ہیں، دونوں مرتبہ میں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ پس شہداء کے جواب میں ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے ملائکے، شہیدوں اور ان لوگوں کے زخموں کو دیکھو جو طاعون وغیرہ میں مبتلا ہو کر اپنے بستروں پر مرے ہوئے، اور بتاؤ کہ ان دونوں کے زخموں میں کیا فرق ہے؟ پس ناگہاں ان بیماروں اور ان شہیدوں کے یعنی دونوں کے زخم بالکل مساوی اور برابر نظر آئیں گے، جس کے سبب ثواب اور مرتبہ دونوں کا یکساں ہوگا۔ لیجئے، ایک مسافر کی روانگی یا دولہا دلہن کی بارات اٹھتی ہے اور اعلیٰ قدر تعلق جمع اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ ارے میاں، کیا دیر ہے؟ کیوں بھی کیا دیر ہے؟ ہر کوئی کہتا ہوا چلا آتا ہے اور دیکھو دلہن کو غسل دیا جانا شروع ہو گیا ہے۔ پانی گرم و سرد کا پورا لحاظ و خیال ہے، دیکھنا کسی اعضاء کو تکلیف نہ ہو اور سب کام آہستہ آہستہ ہوں۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو اب اس مسافر کو سفر کا لباس پہنایا جاتا ہے جو کافور میں بسا ہوا ہے۔ عورت ہے تو 5 کپڑے اور مرد ہے تو 3 کپڑے آخری پہنا دیے جاتے ہیں اور پھر ایک تھیلے میں لپیٹ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ جو بدلہ ہے کھلے پھرنے کا، جو بدلہ ہے ایک بڑی آزادی و خود مختاری کا، بہرحال ایک مسندِ بوریا پر وہ کوچ کرنے والا مسافر یا ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا دولہا سفید لباس پہنے لیٹا ہے جس پر چاروں طرف سے آنسوؤں کے موتی بچھا رہے ہیں۔
اور ایک خدا سے شرمائے ہوئے کی گھونگھٹ ہٹا ہٹا کر منہ دکھائی ہو رہی ہے، جو غریب نہ منہ سے بولے اور نہ سر سے کھیلے، اپنی کہے نہ دوسرے کی سنے، خاموش لیٹا ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے